السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین پروگرام، اسٹیج پر تشریف فرما خصوصی مہمان، خاص طور سے ذمہ داران مسجد و مدرسہ، عزیز بچوں، مشرف اساتذہ کرام، یوم آزادی اور وطن کی محبت، ان دونوں الفاظ کا ایک گہرا تعلق ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے سامنے وطن عزیز سے محبت کی شرعی حیثیت ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے، اس کے طور پر مختصر سی بات ہمارے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ وطن کی محبت ہی نہیں بلکہ انسان کے دل کے اندر جو اس کی جائے پیدائش ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت اس کے دل کے اندر ہوتی، شہر کی محبت، گاؤں کی محبت، یہاں تک کہ اس کے گلیوں کی محبت بھی اس کے دلوں کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ جانیں گے کہ وطن کی محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ، جنہوں نے ترمذی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر باب فضل مکہ میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے، اور خاص طور سے ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ ہجرت کے لیے نکلنے لگے، یعنی مکہ کو چھوڑنے کا مکمل طور پر پختہ ارادہ ہوا اور پختہ طور پر اس کا حکم بھی ہوا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کر کے، کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ ما اطیبکی من بلد و احبکی الی، کہ اے مکہ، تجھ سے زیادہ پاک، تجھ سے زیادہ عمدہ اور تجھ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی علاقہ نہیں ہے، مجھے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی شہر نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس روایت سے آپ دیکھیں گے کہ مکہ کی جو محبت ہے وہ ایمانی محبت ہے، مکہ کی جو محبت ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، مدینہ کی جو محبت ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا مفسرین نے اسی روایت سے وطن کی محبت کے بارے میں بھی تفصیل بیان کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَ أَخْرَجُونِي مَا سَكَنْتُ غَيْرِكَ، کہ اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے، اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو ما سکنت غیرک، میں کسی دوسری جگہ قیام نہ کرتا، یعنی میں دوسری جگہ یہاں سے بالکل نہ جاتا۔ اور اسی کے تعلق سے آپ دیکھیں گے مدینے کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر گئے، اور پھر مدینہ جانے کے بعد مدینے کی محبت اور پھر مکے کی محبت، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ مدینے میں مکے کی محبت کو غالب نہیں ہونے دیا، بلکہ جہاں پر تھے یعنی مدینے کے اندر اس کی محبت کو مکے کی محبت پر غالب رکھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی اور کہا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، کہ اللہ میرے دل کے اندر مدینہ کی محبت ویسے ہی پیوست کر دے جیسا کہ جو ہے کما حببت الینا مکہ، کہ جیسی میرے دل کے اندر محبت مکہ کی تھی ویسے ہی میرے دل کے اندر مدینہ کی محبت پیدا کر دے، او اشدہ، یہاں تک کہ اس سے زیادہ محبت میرے دل کے اندر پیدا کر دے مدینہ کی۔ یہ انسان کی جو ہے، جہاں پر انسان مقیم ہو، جہاں پر مسکن اس کا ہو، وہاں کی محبت اس کے لیے ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس روایت سے محدثین نے جو نقل کیا ہے، خاص طور سے
آپ دیکھیں گے امام ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ، جنہوں نے سارے کئی لوگوں کی تاریخیں اور ان کی سیرتیں لکھی ہیں، جس میں سے کتاب لکھی انہوں نے اعلام النبلاء۔ اس کتاب کے اندر ایک ابو اسحاق القرمسینی ایک صوفی ہے، ان کے تعلق سے، اور یہ ان کا علاقہ جو ہے عراق کا جنوبی علاقہ تھا، اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ کچھ جیسے صوفیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ غلو زیادہ کرتے ہیں، تو ان کا جو غلو کا معاملہ تھا کہ ایک چیز تو حرام ہوتی اس سے دور رہنا ہے، لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جو چیز حلال بھی ہے اس سے بھی کما حقہ دور رہ جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، لہذا اس چیز کا رد کرتے ہوئے انہوں نے اعلام النبلاء کے اندر جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ کان یحب عائشہ واباہا ویحب اسامہ ویحب الحلواء والعسل ویحب جبل احد ویحب وطنہ ویحب انصار۔ اس کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزوں کو نقل کیا، مثلا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے محبت کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے والد ابو بکر سے محبت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ یحب اسامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویحب الحلوى والعسل، آپ کو میٹھا بھی پسند تھا اور شہد بھی پسند کرتے تھے آپ، اور یہاں تک کہ وَيُحِبُّ جَبَلَ احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی، اور اسی کے اندر انہوں نے نقل کیا وَيُحِبُّ وَطَنَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، جس وطن کے اندر رہے آدمی، اس وطن سے محبت اس کے لیے اس کے ضروری حصہ ایک بن جاتی ہے، اور اسی میں سے آپ دیکھیں گے خاص طور سے مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی جو ہے اس کا جو ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا جو اردو کے اندر، انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے، اور تاریخ کی روشنی میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ رہی ہے، ہمارے اسلاف کا یہ کارنامہ رہا ہے، ان کے کارناموں میں سے، ان کے بڑے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے بھی جن دوسرے علاقوں میں گئے وہ، اور وہاں جا کر کے انہوں نے سکونت اختیار کر لی، جہاں پر وہ جا کر کے وہ بس گئے، تو وہاں بسنے کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں کے سالمیت کی فکر کی، وہاں کے گلیوں کو بنانے میں فکر کی، وہاں پر لوگوں کے اصلاح کی فکر کی، اور وہاں کے کسی بھی ایسے کام میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا کہ جس سے وطن کے اندر کچھ حرف پڑ سکتا ہو یا وطن کے اندر کچھ نقصان پڑ سکتا ہو۔ اسی لیے انہوں نے نقل کیا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس جگہ پر رہتا ہے وہاں کی ترقی کی فکر کرے، وہاں کے ترقی کے کاموں میں وہ شریک ہونے کی کوشش کرے وہ، اور وہاں کے لوگوں کو جس طریقے سے یا جتنا بھی کم یا زیادہ جتنا بھی وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے وطن کی محبت کی نشانی ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس بارے میں بھی اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ اس کے تعلق سے بھی روشنی واضح کی۔ اب آخر میں ایک بات ہمارے سامنے اور خاص طور سے حب الوطنی کے تعلق سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ حب الوطنی من الایمانی، کہ وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ اس بات کو جان لیجئے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوع میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کو موضوع قرار دیا ہے، اور کہا کہ اس روایت کی جو ہے سند صحیح نہیں ہے، اور یہ روایت موضوع ہے، اور کئی دلیلوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھئی ایک غیر مسلم بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، کیا اس کے بھی ایمان کی نشانی ہے؟ اس کے اندر تو ایمان نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اور ساری چیزوں کی انہوں نے نقل کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مثال دی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری طور پر محبت کرے، جیسا کہ کہا کہ وطن کی محبت جو ہے ہمارے ایمان اور فطرت کا حصہ ہے، تو صرف اور صرف فطری طور پر محبت کی بنیاد پر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ تصور کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان تھے،
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کتنے غیر مسلم ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. تو کیا اب ان کے ایمان کی گواہی دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی. تو یہ بہرکیف ان ساری چیزوں کو ثابت کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس روایت کو حدیث نہ سمجھے، بلکہ اس کے تعلق سے ایک بات اور نقل کی ہے کہ جتنی بھی احادیث اور موضوع روایات ہیں ان کے تعلق سے انسان خاص طور سے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو حدیث کا درجہ نہ دے. ہو سکتا ہے کسی کا قول ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی ایک ایسی چیز کو حدیث ثابت کرنا جو کہ حدیث صحیح نہیں، یہ چیز ہمارے لیے گمراہی کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز پیدا نہیں کرے گی. یہ مختصر سی چند باتیں تھی ہمارے سامنے جو کہ وطن کی محبت کے تعلق سے اور وطن کی محبت کی شرعی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے آئی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے ذریعے سے ہدایت و نصرت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.